سورہ سبا کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہے۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی۔ اے پہاڑوں، تم بھی اس کے ساتھ تسبیح کرنے میں شرکت کرو، اور اسی طرح پرندوں کو بھی حکم دیا، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ یہ 22ویں پارے میں ہے سورہ سبا، اور اس کی آیت نمبر 10 کا یہ ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمت عطا کی۔ یہ نعمت ملک بھی ہے، نبوت بھی ہے، حسن بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کریں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پہاڑوں سے یہ آواز سنی جا سکتی تھی۔ اور پرندے ان کے آگے تابع تھے، ان کے آگے جھک آتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو ایسے نرم کر دیا تھا کہ وہ جیسے چاہیں اس سے جو چیز چاہے بنا لیتے تھے، بغیر ٹھوکے، بغیر پیٹے۔ ان کے لیے لوہے کو اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ بنی اسرائیل کے حاکم بنے تھے، بادشاہ بنے تھے، تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ لوگوں سے اپنے بارے میں دریافت کرنے کے لیے عام بحث میں بدل کے عام لوگوں کے شکل میں، عام لباس میں باہر نکلا کرتے تھے اور اپنے بارے میں پوچھتے تھے، لوگ ان کی تعریف کرتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا جو عام انسان کی شکل میں آیا، تو آپ نے اپنی عادت کے مطابق اپنے بارے میں اس سے دریافت کیا کہ داؤد کیسے ہیں۔ تو انہوں نے کہا داؤد علیہ السلام بہت اچھے انسان ہیں بے شک، لیکن اگر ایک خصلت ان میں نہ ہوتی تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بندے خدا ایسی کون سی خصلت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اہل عیال کا جو خرچ ہے وہ بیت المال سے لیتے ہیں، کاش کہ وہ یہ نہ لیتے۔ تو ان کو اس بات سے رنج ہوا، اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بیت المال سے بے نیاز کر دے کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے بیت المال سے نہ لوں رقم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور لوہے کو ان کے لیے نرم کیا۔ تو پھر وہ ذرہ بنایا کرتے تھے، اور سب سے پہلے ذرہ بنانے والے وہی تھے۔ لوہے سے وہ چیزیں بناتے تھے، صنعت کاری کا کام کیا کرتے تھے۔